والسلام نے اسے دعوت طعام دی، دسترخوان پہ لے آئے، ماں حضرت سامنے رکھا، فرمایا بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے۔ اب لندن کے دوستو، صورتحال یہ تھی کہ وہ بوڑھا اجنبی موحد نہیں مجوسی تھا، آگ کے شعلوں کو پوچھتا تھا۔ انسان بڑی عجیب شے ہے، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ اتنی عجیب شے ہے، انسان ماننے پر آ جائے تو ایسی گھٹیا چیزوں کو مان لیتا ہے، سر جھکانے پہ آ جائے تو ایسی کمزور چیزوں کے آگے سر جھکا لیتا ہے، باغی ہو جائے تو اپنے خالق کے سامنے بھی سر نہیں جھکا۔ آگ کے شعلوں کا پجاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو تو سرخ آنکھیں ہو گئیں اسے۔ خلیل اللہ کو کہنے لگا تو کھانا کھلا کر میرا ایمان لینا چاہتا ہے، میرا عقیدہ بدلنا چاہتا ہے، میں تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ میں اپنے معبود کا نام لوں گا جس کا نام میں لیا کرتا ہوں۔ خلیل اللہ نے پوچھا تیرا معبود کون ہے؟ کہنے لگا شعلے، آگ میرا معبود ہے، میں اسی کا نام لیا کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے دوستو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مجوسی صحیح کم وقت، لیکن ایک بات کی تو اس کو داد دے دیجئے کہ بے ضمیر نہیں، بے ضمیر نہیں تھا کہ بات بدل کے کھانا تو کھا لے، تکیہ کر لیتا، بات کھری کہہ دی کہ تو مجھے کھانا کھلائے یا نہ کھلائے لیکن عقیدہ نہیں بدلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں سید الموحدین ہیں، امام الموحدین۔ خلیل کی غیرت کو جوش آیا، بازو سے پکڑا اس مجوسی کے اور گھر سے باہر نکال دیا، فرمایا جس کا نام لیتے ہو نا کھانا بھی اسی سے مانگ لینا، مشرک کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجوسی کو بھگا دیا اور اس بوڑھے کے پروردگار کی طرف سے تازہ ترین میسج لے کر روح الامین آ گئے۔ جبرائیل نے آ کے پیغام پہنچایا رب العالمین کی طرف سے، میرے خلیل میں نے تو 90 سال سے بغیر بسم اللہ کے اپنے دشمن کو کھانا کھلایا ہے، آپ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے۔ مجوسی صحیح، کافر صحیح، لیکن بندہ تو ہے میرا، میں نے اسے پیدا کیا نا، تو اب جائیے، میری منشا یہ ہے کہ اسے راضی کرتے لائیے، دسترخوان پہ بٹھائیے، کھانا کھلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جاتے ہوئے بوڑھے کو آواز دیتے ہیں اور وہ بوڑھا پلٹ کے دیکھتا ہے، خلیل کا چہرہ کانپنے لگتا ہے بیچارہ کہ شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا خلیل کا بھی، جوارے سے پاپوش کھلائے گا مجھے، آج خوب مار پڑنے والی۔ لیکن خلیل کی نگاہوں میں پیغام تھا مودت کا، انسانیت نوازی کا۔ قریب آئے ابراہیم علیہ السلام، فرمانے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تجھے اپنے دسترخوان سے تیرا دل دکھا کے تجھے چلتا کیا، لیکن تیرے دادا کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی، اس نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے راضی کر کے لے جاؤں، دسترخوان پہ بٹھاؤں، کھانا کھلاؤں۔ لے آئے اس بوڑھے کو، دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا سامنے رکھا، فرمایا جس کا نام تیرا جی چاہے لے لیکن کھانا کھا لو۔ وہ بوڑھا کہنے لگا خلیل کھانا پھر کھائیں گے، پہلے میرا تعلق بھی اسی رحیم و کریم کے ساتھ جوڑ دیجیے جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود اپنی خوئے کرم نہ بدلی، جس نے میری عداوتوں کے باوجود اپنی رحمت کے غضب کو غالب نہیں آنے دیا۔ رب العالمین نے فرمایا رزق کے معاملے میں بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا، جسے پیدا کروں گا رزق
ضرور دوں گا، اور یہ پھر ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا، اور میری رحمت تمہارے اتنا قریب ہوگی، تمہاری سلطنت کا قانون بھی تمہارے قریب اتنا نہیں ہوگا، تمہارے بھائی کی اخوت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہارے باپ کی پدری محبت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہاری ماں کی مامتا بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہارے بیٹوں کی جوانی بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ وہ قریب ہے کہ نہیں؟ فرمایا قرآن پاک میں اذا سألک عبادی عنی، میرے محبوب اپنی خطاؤں کی اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی زندگی سے گھبرایا ہوا انسان آپ سے میرا پتہ پوچھتا ہے کہ خدا سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ وہ مجھ سے صلح کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے آپ سے میرا پتہ پوچھتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اسے کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں تو تیرے قریب رہتا ہوں۔ اللہ میاں کتنا قریب! دنیا والے ہم دیکھتے ہیں کہ